الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 66 ابھی تلاوت کی گئی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دین پر عمل کرنے کا ایک اصول اور نسخہ بتایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا سارا بلا شبہ اللہ کا ہے۔ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ جس چیز کی اتباع کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ان یتبعون الا الظن، وہ محض ایک گمان، محض ایک خیال اور محض ایک غیر یقینی سوچ۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ محض اپنے اندازے لگا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، گمان، خیال اور اندازہ یہ دین نہیں ہے۔ یہ چیزیں مادیت کے اندر تو چل جاتی ہیں کہ سائنسدان ایک مفروضہ قائم کرتا ہے، ایک اندازہ لگاتا ہے، ایک خیال پیش کرتا ہے، بعد میں اس کی تحقیق کرتا ہے کہ ٹھیک ہوا تو صحیح، غلط ہوا تو مسترد کر دیا جائے گا۔ لیکن دین کی بنیاد، شریعت کی بنیاد وہ ظن، گمان، اندازے اور خیال پر نہیں ہوتی۔ دین کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ دین کی بنیاد وحی پر ہے کہ وحی کیا کہتی ہے۔ وحی سے مراد قرآن و سنت، قرآن مجید بھی وحی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات بھی وحی ہیں۔ قرآن نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضور علیہ السلام جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ وحی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ تو دین کی بنیاد، شریعت کی بنیاد قطعی دلیل پر یعنی وحی پر ہوتی ہے، قرآن مجید پر اور حدیث پر ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اپنے خیالات، اپنے گمان اور اپنی سوچ پہ چلنے والوں کو قرآن نے مشرک قرار دیا ہے کہ یہ جو لوگ اندازوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ جو اپنے خیالات اور اپنے گمان اور اپنی سوچ کہ میرے خیال میں یوں ہونا چاہیے، میرے خیال میں تو ہونا چاہیے، قرآن مجید یہ وتیرہ مشرکین کا قرار دیتا ہے۔ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ۔ اسلامی شریعت کا مزاج محض گمان نہیں ہے، محض خیال نہیں ہے۔ اسلامی شریعت کی بنیاد تو یقین پر ہے، اور یقین پیدا ہوگا یقینی دلیل سے، اور یقینی دلیل قرآن مجید ہے، یقینی دلیل حدیث مبارکہ ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج بہت سے اہل دانش سمجھے جانے والوں سے یہ بنیادی غلطی سرزد ہوئی ہے
کہ انہوں نے وہ سائنس والا اصول وہ شریعت میں لاگو کرنے کی کوشش کی، اور یہ غلطی مسلمان مفکرین سے اب پہلی مرتبہ ہوئی تاریخ میں۔ اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو عیسائی اور یہودی مفکرین نے یہی غلطی کی۔ ہوا یہ کہ عیسائی اور یہودی مفکرین نے وہ جو سائنسی اصول تھے، وہ جو سائنسی بنیادیں تھیں، انہیں مذہب میں گھسیڑا، مذہب میں شامل کیا۔ سائنس کے کام کرنے کا اپنا ایک انداز ہے، مذہب کے نزول، مذہب پہ عمل کا اپنا ایک انداز ہے۔ جب سائنس کے اصولوں کو مذہب میں ڈالا گیا تو پھر آسمانی کتابوں میں تحریف ہوئی، پھر لوگ آسمانی تعلیمات سے بدگمان ہوئے اور مسائل پیدا ہوئے، نتیجہ یہ ہوا کہ مذاہب بدل دیے گئے۔ آج بہت سے لوگ جو یورپ کی تہذیب سے اور یورپ کی ثقافت سے متاثر ہیں، وہ اس غلطی کو دہرا رہے ہیں کہ جو سائنس کا اصول ہے مفروضہ، ایک مفروضہ قائم کر لیا، ایک خیال بنا لیا، ایک سوچ بنا لی، اب اس پہ دلیلیں اکٹھی کرنی شروع کر دیں، دلیلیں مل گئیں تو ٹھیک، نہ ملیں تو مسترد۔ اس اصول کو آج بہت سے مسلمان مفکرین، اہل دانش سمجھے جانے والے، وہ شریعت پہ اس اصول کو لاگو کر رہے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ شریعت کی بنیاد گمان، خیال اور مفروضے پر نہیں ہوتی۔ شریعت کی بنیاد، دین کی بنیاد جس چیز پر ہے وہ وحی ہے، وحی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بالکل شروع میں یؤمنون بالغیب فرما دیا، یؤمنون بالغیب، کہ اگر اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو تمہیں غیب پر ایمان لانا پڑے گا۔ ایمان کیا ہے؟ کہ جو چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائے ہیں، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ اب اس میں عقل کو، اس میں خیال کو، اس میں گمان کو، اس میں مفروضے کو عمل دخل حاصل نہیں ہے۔ ایمان تو اعتماد کا نام ہے، اعتماد۔ جب اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یؤمنون بالغیب، غیب کی بنیاد پہ ماننا، نہ کہ مشاہدے، عقل، مفروضے اور دلیل کی بنیاد پہ ماننا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں جی ہم اپنی عقل کو کیوں نہ مانیں، عقل کے فیصلے کو کیوں نہ مانیں؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، لہٰذا ہم اپنی عقل کی بنیاد پہ بھی تو یہ چیزیں طے کریں گے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کیوں نہ کریں؟ عقل بھی تو اللہ نے دی ہے۔ جی ہاں میرے محترم بھائی اور دوستو، عقل اللہ نے دی ہے، یہ بصارت بھی اللہ نے دی ہے، دیکھنے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ آپ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ان آنکھوں کے دیکھنے کی ایک حد مقرر ہے۔ آپ دن کے وقت جب سورج پوری طرح آب و تاب کے ساتھ روشن ہوتا ہے، آپ اس سورج کو دیکھیں تو چند سیکنڈز کے بعد آپ کی آنکھیں چندھیا جائیں گی، آپ سورج کو نہیں دیکھ سکیں گے مسلسل، اس لیے کہ دیکھنے کی طاقت تو اللہ نے دی ہے، لیکن سورج کی تیز روشنی کو دیکھنا وہ ان آنکھوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کان دیے ہیں سننے کے لیے، یہ کان ایک خاص حد تک آواز کو سن سکتے ہیں، اس سے زیادہ سنائیں گے تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ کئی بار ہم اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں جب اونچی کوئی آواز آتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خطرہ ہے کہ یہ تیز آواز میری سماعت کو نقصان پہنچائے گی۔ تو اسی طرح عقل ہے، عقل اللہ نے دی ہے، استعمال کرنے کے لیے دی ہے، لیکن اس کے استعمال کی حدود مقرر ہیں۔ جب آپ ان حدود سے تجاوز کریں گے تو آپ اپنا بھی نقصان کریں گے، اپنی عقل کو بھی خراب کریں گے۔ سورج کو زیادہ دیر دیکھے گا، اپنی آنکھوں کو خراب کرے گا، عقل کو وحی کے معاملات میں گھسیڑے گا، اپنی عقل کو خراب کرے گا۔ اس کی چونکہ حدود متعین ہیں، تو حدود کے متعین ہونے کی وجہ سے جہاں عقل کام نہیں کر سکتی تھی، وہاں اللہ نے وحی کو نازل فرمایا کہ اب تمہاری عقل کی یہاں آ کر انتہا ہوتی ہے، اب عقل کی انتہا ہو گئی، وحی کی ابتدا ہو گئی۔ جو معاملات عقل کی دسترس میں تھے وہاں اللہ نے وحی نازل نہیں فرمائی۔
فریج کیسے بنانا ہے، کمپیوٹر کیسے بنانا ہے، موبائل کیسے بنانا ہے، پنکھا کیسے چلے گا، بجلی کیسے بنے گی، وحی نے نہیں بتایا، اس لیے کہ عقل کی دسترس ان سب چیزوں تک تھی۔ جہاں عقل کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے قرآن و سنت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بتا دیا کہ دین پر چلنے کا راستہ اور دین پر چلنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے عقلی تخمینوں، اپنے اندازوں اور اپنے گمانوں پر چلو، بلکہ دین پر چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو وحی نازل کی گئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شریعت، جو دین آپ نے سکھایا ہے، اس دین پر چلو گے، قطعی دلیل کے ساتھ چلو گے تو قابل قبول ہوگا۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔